نمبر 2، ان کے اور ایک لیول ہے، ان کو کہا جاتا ہے مجذوبین۔ کیا کہا جاتا ہے بولو؟ مجذوبین۔ مجذوب ایسے اللہ والے کو کہتے ہیں جو اللہ کی پہچان اور ان کی عرفان میں گم تو ہوا، لیکن واپس آ کے وہ اسرار و رموز سے لوگوں کو واقف نہ کرا سکا، اس کو کہتے ہیں مجذوب۔ یعنی اللہ کی محبت میں ہی ڈوب گیا، اللہ کی محبت میں بہہ گیا اور اپنا شعور واپس نہیں آ سکا اس کو، تو اسے کہتے ہیں مجذوب۔ محجوب کا میں نے فتویٰ سنا دیا۔ محجوب کا فتویٰ یہ ہے، نہ وہ قابل تعظیم ہے اور نہ لائق تقلید ہے، لیکن مجذوب کا معاملہ کیسا ہے؟ لائق تقلید تو نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ سننا، لائق تقلید تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کو برا بھلا بھی نہیں بولنا ہے اور نہ ہی تقلید کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں شریعت کے مکلف نہیں، کیونکہ عقل و ہوش ان کا اللہ کی محبت میں جاتا رہا۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایک برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حیدرآباد میں، وہ بیچارے سر تا پاؤں ننگے رہتے تھے، معلوم نہیں تھا، بس اللہ کی یاد میں گم رہتے تھے، بس ایسے۔ اب کوئی یہ بولے کہ میں بھی ان کے جیسا کرتا ہوں بول کے کپڑے اتار دیا تو لوگ جوتے لے کے ماننا شروع کر دیتے۔ تو مجذوب جو ہوتا ہے نا، وہ مجذوب کا معاملہ الگ ہے، نہ وہ لائق تقلید ہے۔ لائق تقلید بتو انہوں جو کرے وہ میں نہیں کر سکتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگ جو ہے مجذوبوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے کہ بھائی اللہ والے سے نہیں پڑھ رہے تو ہم کہیں کو پڑھنا، نمازاں، روزے، زکاتاں، تلاوتاں، فلاں، وہ بندہ اذان بھی ہو رہی انہیں بیٹھا ہوا ہے میں، تو ارے بھائی مجذوب کی تقلید نہیں ہے۔ میری بات آپ لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی تقلید نہیں ہے؟ ان کو آپ اللہ والا تو مان سکتے، لیکن مجذوب کی تقلید نہیں بولتے آپ لوگ۔ مجذوب کی تقلید بولے تو ان کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ہوش نہیں، شریعت کے وہ مکلف نہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں گم ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ قابل احترام تو ہیں، لیکن قابل تقلید نہیں ہے، تقلید ان کی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تیسرے وہ افراد جو محبوبین کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں بولو؟ محبوبین کہلاتے ہیں۔ محبوبین کے معنی ہیں کہ اللہ کی محبت میں ڈوبے بھی، رسول کا طریقہ لیں بھی اور لوگوں کو بتائیں بھی، اور وہ ہوش اور حواس میں رہیں، شریعت مطہرہ کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، ان کو کہا جاتا ہے محبوبین۔ محبوبین کا جو ہے قابل تقلید بھی ہیں، لائق تعظیم بھی ہیں، اور وہ جو ہے آپ ان کے پیچھے ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قابل تقلید ہونا۔ یعنی کوئی شخص ہے بھائی اللہ والوں کا لیبل لگا ہوا ہے، بس پاگلوں کے سر کا اپن چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ باقاعدہ کیٹیگریز ہیں، باقاعدہ قسمیں ہیں، پھر اس کے اندر بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ کسی کی روح چاہتی ہے کہ میں زور سے اللہ کا ذکر کروں تو اسے چاہیے کہ وہ قادریت کی طرف جائے۔ کسی کی روح چاہتی ہے کہ بھائی قلب کے اندر ذکر کروں تو اسے چاہیے کہ وہ نقشبندیت کی طرف جائے، کیونکہ نقشبندیت میں مراقبہ ہے، اور چشتیت میں قادریت میں ذکر ہے، اور چشتیت میں ذکر بالجہر ہے، اور قادریت میں ذکر جو ہے بالجہر ہے، یعنی کہیں پر آہستہ ہے بالسر ہے، کہیں بالجہر ہے، کہیں آہستہ ہے کہیں زور سے ہے۔ تو قادریت میں بالجہر ہے، چشتیت میں بالجہر بھی ہے بالسر بھی ہے، اور سحروردیت تو جو ہے دنیا بیزاری کا نام ہے، وہ زیادہ وہ لوگ دنیا سے دل لگاتے بھی نہیں، اس سلسلے کے لوگ زیادہ نظر آتے بھی نہیں، کیونکہ سحروردی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ صحرا میں پھرنے والے، سحروردی کے معنی ہیں صحرا میں پھرنے والے۔ وردن کے فارسی لفظ ہے وردن، اس کے معنی ہے پھرنا، درگرد ہونا، پھرتے رہنا، اس کو بولتے سحروردی، مطلب صحرا میں پھرنے والا۔ تو ان کو دنیا بیزاری رہتی، اسی لیے آپ دادا جان حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں دیکھیں گے، فضل حق سے قادری ہوں اس لیے ہاتھ میں توحید کی تلوار ہے۔ ہاں، ہاتھ میں توحید کی تلوار رہنا تو انہیں اصلی قادری رہتا۔ چشتی رہے تو الفت اور محبت رہنا، نقشبندی رہے تو سنتوں سے پیار رہنا، اور سحروردی رہے تو دنیا سے دل بیزار رہنا۔ یہ 4 صفات ہیں، چاروں قسم کے اولیاء موجود ہیں۔ تو اب عزیزو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کو جو چلنا ہے وہ ان کو فالو کرنا ہے جو محبوبین ہیں، جو شریعت مطہرہ کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اللہ سے لینے کا طریقہ خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، تو پھر ان کو محبوبین کہا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق آپ حضرات کو میں سمجھتا ہوں یاد رہے گا انشاءاللہ، آگے اس سے متعلقہ اور مضامین عرض کیے جائیں گے، لیکن اب فی الوقت کے واسطے آج کا جو سبق ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک، جن کو پہچاننے کے لیے محجوبین، مجذوبین، محبوبین، یہ 3 چیزیں یاد رہیں گی۔ محجوبین،
وہ جن کے آگے پردہ پڑ گیا ہو، دین سے واقف نہیں، شریعت سے واقف نہیں، اللہ سے واقف نہیں، رسول سے واقف نہیں، نہ وہ اللہ سے لینا جانتے ہیں، نہ اللہ سے لینا سکھا سکتے ہیں، تو پھر ان کو محجوبین کہا جاتا ہے۔ یعنی جن کے آگے پردہ پڑ گیا ہو، حائل ہو گئے ہوں، دین کے راہ کو گم کر دیا ان لوگوں نے، ایسے لوگوں کو محجوب کہا جاتا ہے۔ چاہے لیبل کتنا اچھا کیوں نہ لگا لے، لیکن یہ قابل تقلید بھی نہیں، قابل تعظیم بھی نہیں، نہ ان کے پیچھے چلنا ہے، نہ ان کی بات ماننی ہے، نہ وہ جو ہے تعظیم کے لائق ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ مجذوبین کہلاتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں گم تو ہو گئے لیکن واپس نہ آ سکے، اور نہ ہی وہ دین حنیف کے پابند ہیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب گئے ہیں، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی قابل تقلید نہیں ہیں۔ اس وجہ سے قابل تقلید نہیں ہیں کیونکہ اس جیسا اگر کوئی کرنا چاہ رہا تو وہ کر نہیں سکتا، اور وہ دین کے مطابق بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آپ مثال کے طور پر انہوں گم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نمازہ نہیں، آپ بھی نمازہ نہیں بولے تو پھر گیا، پوری ولایت پانی میں جاتی، تو پھر اس کے بعد میں پھر وہی ہوتا جو آج ہو رہا ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، اس گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھ سکے، ہم لوگ معلوم نہیں مجذوب کس کو بولتے نہیں معلوم، محجوب کس کو بولتے نہیں معلوم، محبوب کس کو بولتے نہیں معلوم، کس کی تقلید کرنا نہیں معلوم، کس کی نہیں کرنا نہیں معلوم، کون قابل عزت ہے نہیں معلوم، کون قابل تقلید ہے نہیں معلوم، کون قابل جو ہے مذمت ہے نہیں معلوم۔ بس خالی دیوانوں کے سر کا جہاں دکھا جو ہے نا، پیلا دیکھا پھسل کے، اجلا دیکھا اچھل کے، بولے سر کے خصے ہو گئے مسلمانوں۔ ارے دین کا پابند ہے نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے نہیں ہے، اللہ رسول کا پابند ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، الٹے سیدھے لوگوں کے پیچھے بھاگم دوڑی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ آج کا جو سبق ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اسی سے متعلقہ مضامین اگر اللہ تبارک و تعالی حیات باقی رکھے انشاءاللہ آپ حضرات سے عرض کی جائیں گی۔ دو اسباق کے 2 حصے میں نے سنائے، ایک میں ان لوگوں کے نام گنائے میں نے جن کو محجوبین، مجذوبین اور محبوبین کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں نے جو گنایا وہ قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت، اس سے متعلقہ مضامین بھی، اور اگر اللہ تبارک و تعالی آئندہ زندگی باقی رکھے، حیات رہی، تو انشاءاللہ یہ ان کا تعلق کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن یہاں پر اس سے متعلقہ مضامین درمیان کے عرض کرنا بھی ضروری ہے، وہ آخر میں انشاءاللہ جب میں سمجھوں گا کہ بھئی اتنے اسباق ولایت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو قادریت سے، چشتیت سے، نقشبندیت سے، سہروردیت سے، پورا ہمارے اکابرین کا، اللہ والوں کا جو تعلق حضور سے ہے وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو سناؤں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے، اللہ رسول کے راستے پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔